الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الذین اولی الدرجات العلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر ہماری گفتگو کئی جمعوں سے جاری ہے۔ گزشتہ جمعہ ہم نے معراج کے سفر کو بیان کر کے تکمیل تک پہنچایا تھا، اور آج وہاں سے آگے یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اور جو آپ کے ساتھ آ جاتا ہے کافر انہیں تنگ کرتے ہیں۔ حج کا موقع ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں تو کافر اعلان کرتے جاتے ہیں کہ خبردار ان کے قریب کوئی نہ جائے۔ آپ کا سگا چچا ابو لہب حج کے موقع پر آپ آگے آگے جاتے اور وہ پیچھے جاتا، کہتا لوگوں یہ میرا بھتیجا ہے، لیکن اس نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے، خبردار کوئی اس کی بات سنے اس کے قریب نہ آئے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ قبیلہ دوس کا سردار طفیل ابن عمر دوسی، وہ جب مکہ مکرمہ آیا تو اس کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور قبیلہ بھی بہت بڑا تھا۔ تو مکہ کے سردار اس کے پاس گئے اور کہا کہ تم ایک بڑے قبیلے کے سردار ہو، ہم تمہاری بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ یہاں ایک آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے، اس کی بات نہ سننا، اس لیے کہ جو اس کی بات سنتا ہے پھر کسی کا نہیں رہتا، بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے جدا ہو جاتے ہیں، لہٰذا ان کی بات نہ سننا۔
طفیل ابن عمر دوسی کہتا ہے کہ میں نے اپنے کان میں روئی ڈال دی کہ ان کی آواز میرے کانوں تک نہ آئے۔ میں دیکھتا وہاں بیٹھے ہوتے، لوگ آتے ان کے پاس بیٹھتے، بات کرتے اور پھر جاتے۔ ایک دن مجھے یہ خیال آیا کہ میں قبیلے کا سردار ہوں، کیا میں کسی کی بات ویسے ہی سن کر پھر جاؤں گا؟ لہٰذا میں سنوں تو صحیح وہ کہتا کیا ہے، وہ ہے کون؟ پتہ چلا ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹھے ہوئے تھے حرم میں اور میں چلا گیا اور میں نے پوچھا تو آپ نے مجھے دعوت دی اور آپ نے قرآن پڑھا۔ جب قرآن پڑھا تو میں نے کہا کہ اے محمد، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول۔ اب کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے وہاں سے، میں بھی چلا گیا۔ ہمارے سرداروں کو پتہ چلا اور آئے اور مجھے گھور کر دیکھنے لگے، تو میں نے انہیں دیکھا، میں نے کہا ہر آدمی کو آزادی حاصل ہے، اپنے افکار میں، فیصلے میں کوئی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ خبردار، میں ایک قبیلے کا سردار ہوں، اور اگر تم نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا تم جانتے ہو میرا قبیلہ تمہارا کیا حشر کرے گا۔ خاموش ہو گئے۔ کہتے دوسرے دن پھر میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور میں نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کی حفاظت کے لیے رہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں، میرا رب میری حفاظت کرے گا۔ میں نے کہا مجھے حکم کیا ہے؟ فرمایا تم جاؤ اور اپنے قبیلے میں محنت کرو۔ فرماتے ہیں میں اپنے قبیلہ دوست میں چلا گیا، میں نے جمع کیا پہلے اپنے خاندان کے آدمیوں کو اور اپنی بیوی بچوں کو، اور ان سے میں نے یہ کہا کہ میں تو ایک شخصیت مجھے ملی اور میں ان سے بڑا متاثر ہوا اور میں ان پر ایمان لے آیا، لہذا تم میں سے جو میرے ساتھ آنا چاہتے آئے، جو جانا چاہتے جائے۔ کہا میرے بیوی بچے، میرے خاندان والوں نے کہا ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں، وہ بھی مسلمان ہوتے۔ اس کے بعد اپنے خاندان میں دعوت دی اور وہ بھی اسلام لے آئے۔ اب ادھر یہ کیفیت اور ادھر کافر تنگ کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا جگہ جگہ تھا۔ مدینہ کے یہود اور نصارہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے اور کافروں سے کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارے اوپر غالب آئیں گے۔ اب یہ کیفیت ساری تھی، تو اب موسم حج تھا، مدینہ منورہ سے 6 آدمیوں کا وفد مکہ مکرمہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے سوال کیے، پوچھے، آپ نے انہیں دعوت دی۔ وہ 6 آدمی مسلمان ہو گئے، واپس گئے اپنے مدینہ۔ یہ نبوت کا 11واں سال تھا۔ اب وہاں جا کر انہوں نے پھر باتیں شروع کی اور آپ کے تذکرے ہونے لگے۔ آئندہ سال 12 آدمی آگے، بعضوں نے 18 بھی لکھا، 12 آدمی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات انہوں نے حج کے بعد ملاقات کی، مینا کے پاس عقبہ کے میدان پر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ایمان قبول کر لیا اور بیعت کی، جس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے، وہاں بیعت کی۔ اور جب بیعت کی تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے ساتھ کچھ بھیجیں، آدمی بھیجیں جو ہمیں وہاں سکھائے۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی اور دوسرے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ، ان 2 کو بھیج دیا۔ اب یہ ان کے ساتھ مدینہ گئے، دعوتیں دینے لگے، اسلام کی ترویج ہونے لگی اور ترغیب ہونے لگی، چرچے ہونے لگے ہر طرف۔ ایک دن ایک شخص آیا انصار کا اور آ کر کے اسید ابن حضیر اس کا نام ہے، آ کر حضرت مصعب ابن عمیر سے کہتا ہے تم نے یہاں آ کر فرقہ واریت کی بات کی ہے، تم نے یہاں افتراق ڈال دیا ہے خاندانوں میں، لہٰذا نکل جاؤ ورنہ تمہیں میں نہیں معاف کروں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی تم سنو میں کہتا کیا ہوں؟ کہا اچھا بتاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ان کو اسلام کی فضائل اس کے سامنے رکھے، اسلام کی خوبیاں رکھی، اور اس کے بعد قرآن کریم کی آیات پڑھنا شروع کی تو سعد ابن حضیر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگا مجھے بتاؤ اسلام میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ تو حضرت مصعب ابن عمیر نے فرمایا جاؤ غسل کرو، اپنے جسم کو بھی پاک کرو، کپڑے بھی پاک کر کے پہن کر آؤ اور اس کے بعد پھر تمہیں میں کلمہ پڑھاؤں گا۔ گئے اور پاک ہو کر آئے، کلمہ پڑھا، واپس جانے لگے تو انہوں نے کہا میں آپ کے پاس ایک اور آدمی بھیجتا ہوں، ان کو آپ ذرا اس کی دعوت دے دو، اور وہ سعد تھے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ جا رہے ہیں تو سعد دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ اسید وہ پہلا جیسا نہیں لگتا، یہ بدل گیا ہے۔ جب قریب کے کہا کیا؟ کہا یار وہ جو بات کر رہے ہیں بات تو ٹھیک ہے۔ سعد نے کہا اچھا تم تو بدل گئے، میں جا کر ٹھیک کر کے آتا ہوں۔ جب سعد ابن معاذ پہنچے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اور آ کر وہی سخت باتیں کی، حضرت مصعب نے فرمایا بھائی سنو ہم کہتے کیا ہیں، پھر اسلام کی خوبیاں اس کے سامنے رکھی اور قرآن کی آیات جب تلاوت کی تو سعد کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری۔ انہوں نے بھی یہی کہا اسلام میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا غسل کرو، کپڑے پہنو صاف اور آ جاؤ، کلمہ پڑھا، وہ بھی ایمان کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ ہر گھر میں میرے آقا کا تذکرہ، میرے آقا کا چرچا ہونے لگا۔ جب ہونے لگا تو اب یہ نبوت کا 13واں سال تھا، اور ان 13ویں سال میں وہاں سے جو ہے 75 آدمیوں کا، ویسے آئے تو 400 کے قریب لوگ، اور جن میں سے 75 وہ انصار تھے جو اسلام لانے کے لیے آئے۔ یہ 73 عورتیں تھیں اور 2 مرد تھے، یہ 2 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں اور 73 مرد تھے۔ یہ لوگ وہاں سے یہ قافلہ چلا، آئے، حج کیا، میرے آقا کو پیغام بھیجا ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ ٹائم طے ہو گیا، فلاں وقت میں عقبہ کے مقام پر منا کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ آپ جانے لگے، آپ کے چچا عباس جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، کہا محمد میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ کہا تیرا مذہب اور میرا اور، کیوں جاتا ہے؟ کہا ٹھیک ہے مذہب الگ الگ ہے لیکن تو میرے خاندان کا فرد ہے نا، میں تجھے ایسے نہیں چھوڑ سکتا ہوں، تجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، کوئی نقصان پہنچا دے گا۔ آپ چلے، آپ کے ساتھ آپ کے چچا عباس بھی چلے، جا کر ان آدمیوں سے ملاقات ہوئی، اور جب ان سے ملاقات ہوئی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ کیا چاہتے کیا ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کیا دعوت دینا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میری یہی دعوت ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ، کسی کو نقصان نہ دو، کسی کے جھوٹ نہ بولو، خیانت نہ کرو، زنا نہ کرو۔ جب ان ساری چیزوں کا حکم دے دیا تو انہوں نے کہا آپ نے تو یہ سب اللہ کے لیے تو دعوت دے دی، اپنے لیے نہیں دعوت دی، کیا بات ہے؟ تو کہا کہ تم کہتے ہو تو میں اپنے لیے تمہیں یہ دعوت دیتا ہوں کہ اگر میں آ گیا تو تم نے میرا دفاع اس طرح کرنا ہے جیسے اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں کا دفاع کرتے ہو، میری طرف سے ایسے لڑنا ہوگا، اور جو میں کہوں گا میرا حکم مانو گے۔ جب یہ بات ہوئی تو اس پر ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے جو کہا ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ ہمیں بتائیں ہمیں ملے گا کیا بدلے میں؟ آج کل کے زمانے میں تو کوئی کسی کا حمایت کرے، ایم پی اے ایم این اے کی حمایت کرے تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے دنیا میں کیا ملے گا، تو کہتے ہیں ہم آپ کو اپنا مشیر بنا دیں گے، ہم آپ کے علاقے میں جو ہے آپ کو ہم فنڈز دیں گے، ہم کچھ چیئرمین بنا دیں گے فلاں شعبے کا جس کا بیڑا آپ غرق کریں گے جا کر، یہ سب کچھ یہ ہمارے ہاں یہ ہے۔ لیکن ان لوگوں کی نظر دنیا پر نہیں تھی۔ کہا کیا ملے گا؟ فرمایا اگر تم اس بات پر پورے اتر گئے میرا رب تمہیں جنت عطا کرے گا، جنت عطا کرے گا۔ ایک صحابی آ کے بڑھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں لا نقیل ولا نستقیل،
ہم اس میں کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کریں گے، نہ ہم پیچھے ہٹیں گے نہ آپ نے پیچھے ہٹنا ہے، بس ہم اس وعدے پر پورا رہیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے پورا رہیں۔ عباس بھی دیکھ کر حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے میرے بھتیجے کا کیا مقام و مرتبہ ہے، یہ تمہارے پاس جائے گا، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ اور یہ کہا تو اتنے میں ایک اور مدینہ والا اس نے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا کہ اے محمد، انہوں نے تو آپ سے ساری باتیں کر دی، لیکن ایک بات میں بھی کہنا چاہ رہا ہوں، معاہدہ ہو گیا آپ کا، بیعت ہوگی، میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ پوچھا کیا؟ کہا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ ہمارے پاس آ جائیں گے پھر آج ہمیں بتائیں، آپ نے پھر ہمیں چھوڑ کر جانا نہیں ہوگا، پھر ہمارے ساتھ رہیں گے، ہمیں نہیں چھوڑ کر جائیں گے۔ میرے آقا نے جواب میں فرمایا میں جیوں گا بھی تمہارے ساتھ، مروں گا بھی تمہارے ساتھ، میرا جینا بھی تمہارے ساتھ، میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ۔ یہ کہا تو علماء نے یہاں بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ علماء نے لکھا واہ مدینہ والو، کتنا بڑا مقام پا گئے ہو تم کہ میرا نبی مکہ میں نہیں مدینہ میں رہے گا۔ آج لوگ جاتے ہیں مدینہ والے بھی حج کرنے کے لیے مکہ آتے ہیں، لیکن ایک وہ وقت آئے گا، میرے آقا نے فرمایا میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، میرے دائیں بائیں ایک طرف ابو بکر ہوگا، ایک طرف عمر ہوگا، وہاں سے بقیع الغرقد میں جاؤں گا، جنت البقیع میں جاؤں گا، اور وہاں جنت البقیع کے مدفون میرے ساتھ ہوں گے، ہم انتظار کریں گے، پھر مکہ کے جنت المعلیٰ کے سارے مدفون مدینہ پہنچیں گے۔ آج مدینہ والے مکہ آتے ہیں، اس دن مکہ والے مدینہ جائیں گے، اور فرمایا پھر وہاں سے ان سب کے ساتھ میں میدان معاشر میں جاؤں گا۔ بتا دیا کہ تم ہی میں زندہ بھی رہوں گا، تم ہی میں مروں گا بھی، تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ آج یہی وجہ ہے کہ لوگ مدینہ کے لیے تڑپتے ہیں، مدینہ کی موت ہر ایک چاہتا ہے، مجھے مدینہ کی موت آئے، جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے۔ یہ وہ اعزاز ہے میرے بھائیوں۔ جب یہ ہو گیا معاہدہ اور وہ چلے گئے، ادھر کھلبلی مچ گئی۔ اور ایک اور بات یہاں دیکھیں کہ یہ بات مجلس میں ہوئی، حضرت عباس ابھی تک ایمان نہیں لائے، جا کر نہیں کہا کافروں کو اے اس نے تو مدینہ والوں سے معاہدہ کر لیا، یہ جا رہا ہے، نہ امانت رکھا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ کبھی آپ سے کوئی مشورہ لیتا ہے، خفیہ مشورہ لیتا ہے، المجالس بالامانہ، مجلس کی بات پھر باہر لوگوں کے سامنے نہ کرو۔ بھئی آپ سے آ کر کوئی اپنے گھر کا مشورہ لے رہا ہے، پھر آپ کیوں اشتہار لگاتے ہو اس کے؟ اس کو امانت رہنے دو، بس دوسروں کو نہ بتاؤ۔ ہاں، چند ایک باتوں کے اظہار کی اجازت شریعت نے دی، بلکہ لازم ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی کسی کے قتل کا مشورہ کرتا ہے، اب اس کو نہ چھپاؤ، اس آدمی کو باخبر کرو، بھئی یہاں سے چلو، تمہارے قتل کا منصوبہ ہو رہا ہے، کہیں ڈاکہ ڈالنے کا ہو رہا ہے، بتا دو بھائی ہوشیار رہو، ورنہ آپ سے کوئی مشورہ ہو رہا ہے، المجالس بالامانہ، پھر اس کو امانت رکھا جائے، سب کے سامنے اس کا اظہار نہ کیا جائے۔ تو عباس نے نہیں اظہار کیا اور اس طرح، لیکن بعض روایات میں آتا ہے کہ خفیہ آواز آئی، مینا کی پہاڑی سے خفیہ آواز آئی، اور وہ آواز کیا تھی؟ مکہ والو، تم سے تو مدینہ والے نمبر لے گئے، اور مدینہ والوں نے آج محمد سے معاہدہ کر لیا ہے کہ وہ حضور کا دفاع کریں گے، تم سے لڑنے کے لیے وہ تیار ہوں گے۔ بعض روایات میں یاد ہے یہ آواز اتنی خطرناک تھی کہ پہلے کسی نے یہ آواز نہیں سنی تھی۔ اب کھلبلی مچ گئی، کیا کیا جائے؟ اس سے پہلے آپ نے خوابوں کے ذریعے، آپ کو خواب میں دکھایا گیا تھا کہ آپ ہجرت کریں گے اس جگہ پر، اور اس کا تعین نہیں ہوا تھا، یہ تھا گھنے درختوں والی جگہ ہے یہ وہ، بعد میں تعین بھی ہو گیا، تو آپ نے اپنے صحابہ کو ہجرت کی اجازت دے دی تھی۔ صحابہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، سب سے پہلا قافلہ جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جانے لگا وہ کن کا تھا؟
وہ حضرت ابو سلمہ کا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی، رضائی بھائی تھے، حضرت حلیمہ کے بیٹے رضائی بھائی تھے ابو سلمہ، اور ان کی بیوی ام سلمہ اور بیٹا سواری پر سوار ہوئے جانے لگے۔ ام سلمہ کے رشتہ دار آئے، کہا یہ ہماری بیٹی ہے، ہم نہیں جانے دیں گے، چھین لیا۔ ابو سلمہ اکیلے اپنے بیٹے کو لے کر سواری پر سوار ہے، جانے لگے۔ دوسرے رشتہ دار آئے، یہ بچہ ہمارا ہے، ہم نہیں جانے دیں گے، وہ بھی چھین لیا، بیوی بھی چھین لی، بیٹا بھی چھین لیا۔ حضرت ابو سلمہ اکیلے مدینہ منورہ کے۔ لیکن وفا کیا تھی؟ ام سلمہ مدینہ میں ہے، روزانہ راستے میں ایک جگہ جا کر بیٹھی رہتی، صبح جاتی شام تک روتی رہتی، بیٹھی رہتی۔ ایک سردار، سال پورا ہو گیا، ایک سردار نے دیکھ کر کہا کہ کیوں اس پر ظلم کرتے ہو، پھر اس کو چھوڑا جاؤ۔ وہ کہتی ہے میں اکیلی اپنے بیٹے کو لے کر نکلی، تنیم میں پہنچی، وہاں سے ملا آدمی، اس نے اپنی سواری پر سوار کیا اور مدینہ قباء میں پہنچا کر آیا۔ ایک قافلہ یہ تھا، ایک اور قافلہ اس کے بعد چلا، اور تیسرا قافلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا تھا، جو حضرت عمر نے اعلانیہ ہجرت کی تھی۔ یہ تو جا چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک نہیں گئے تھے، اور حضرت ابوبکر آپ کے پاس جاتے، یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت ہے، فرماتے صبر کرو، خاموش ہو جاتے۔ اب ادھر کیا ہوا؟ جب یہ منظر دیکھا، ابو جہل نے دار الندوہ میں میٹنگ بلا لی، او بھائی یہ تو معاملہ بگڑ رہا ہے۔ سردار جمع ہوئے اور اس نے کہا کہ اس میں بنو ہاشم کا کوئی آدمی نہیں آئے گا، اور وہ مدینہ کے لوگ، مکہ کے سرداروں کا، ان سے جن کا تعلق ہے، ان کا بھی کوئی آدمی نہیں آئے گا، لہذا خفیہ میٹنگ ہے۔ آئے، ایک آدمی اور آ کر بیٹھ گیا، نجد کے ایک شیخ کی طرح، عرب کی طرح تھا، بیٹھا، مشورہ ہوا کہ یہ صورتحال ہوگی، اب کیا کیا جائے؟ تو یہ کہا گیا، ایک مشورہ دیا، ایک نے رائے دی کہ ان کو قید کر دو، جیل میں ڈال دو، بس ختم۔ تو وہ جو شیطان اس شیخ نجدی کی حالت میں بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ یہ رائے صحیح نہیں ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں، کل زیادہ ہوں گے، وہ حملہ کریں گے، تمہارے قید کے تالے توڑیں گے اور اس کو نکال کر لے جائیں گے۔ تو ابو جہل نے کہا بات تو صحیح کہہ رہا ہے، پھر کیا کیا جائے؟ ایک اور نے مشورہ دیا، جلا وطن کر دو، یہاں سے چلے جائیں، دوسری جگہ جو مرضی کریں۔ پھر انہوں نے کہا نہیں یہ مشورہ صحیح نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا آپ کو پتہ ہے جو ان کی بات سنتا ہے تو ان کے قدموں میں آ جاتا ہے، اس کے ماننے والے بڑھیں گے اور ایک وقت آئے گا اس مکہ پر حملہ کریں گے اور تم سے تمہاری حکمرانی چھین لیں گے اور مکہ پر قابض ہو جائیں گے۔ کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا صورت یہ ہے، ابو جہل نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ ہر خاندان 60 ہم سردار ہیں، ہر قبیلے کا ایک نوجوان جنگجو اس کو متعین کیا جائے اور ان کی تشکیل کر دی جائے، اور یہ 60 آدمی ان کے گھر کا محاصرہ کرے، اور جو ہی یہ باہر نکلنے لگے 60 یکبارگی حملہ کریں اور ان کو مار دیں، ختم کر دیں۔ اب نہیں پتہ چلے گا کس کی تلوار سے یہ مارے گئے، علیہ باللہ۔ اس طرح یہ ہوگا کہ بنو ہاشم اور جو ان کے ساتھ ہیں، اصل خاندان تھا قریش، اس کے نیچے یہ شاخیں تھی۔ اب وہ یہ ہوگا کہ وہ سب سے لڑ نہیں سکیں گے، جب سب سے نہیں لڑ سکیں گے، آخر میں یہ ہوگا کہ چلو جی دیت لے لو، اور ہم دیت دے دیں گے سارے مل کر۔ کہا یہ ٹھیک ہے۔ فیصلہ ہو گیا کہ آج رات کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کرنا ہے۔ ادھر رب کی طرف سے بھی حکم آ گیا، میرے محمد تیاری کر لو، آج رات کو آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ دوپہر کے وقت میرے آقا ابو بکر کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، دستک دیتے ہیں۔ ابو بکر دوڑتے ہوئے آئے، یہ دستک تو جیسے میرے محمد کی لگ رہی ہے۔ پوری دنیا چل کر محمد عربی کے دروازے پر، لیکن ابو بکر تیری کیا شان ہے کہ محمد چل کر تیرے دروازے پر۔ آگے
حضرت اسما حضرت ابوبکر کی بیٹی، حضرت عائشہ جو ابھی 7-8 سال کی یہ تھی، بیٹھی ہوئی ہے، بیٹھے، فرمایا ابو بکر ان کو ذرا باہر نکالو، بات کرنی ہے۔ ابو بکر کی عظمت دیکھیں، عرض کی یا رسول اللہ، جیسے ابو بکر کا سینہ امانتوں سے بھرا ہے، آپ کی بات کو میری فیملی بھی کبھی باہر نہیں بتائے گی، جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، فرمانا چاہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں، یہ کبھی بھی ان کو نہیں بتائیں گے دوسری جگہ۔ یہ ابو بکر کی بیٹیاں ہیں۔ فرمایا ابو بکر پھر آج رات کو کسی وقت بھی ہم نے سفر کرنا ہے، ہجرت کرنی ہے، مجھے اللہ کا حکم آ گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ میرے بارے میں کیا حکم؟ فرمایا ابو بکر تو میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اتنے روئے اتنے روئے اتنے روئے، کہا اس دن مجھے پتا چلا، پہلے تو میں یہ سمجھتی کہ لوگ تکلیف کی وجہ سے روتے ہیں، دکھ کی وجہ سے روتے ہیں، مجھے پتا نہیں تھا خوشی میں بھی کبھی کوئی روتا ہے۔ ابو بکر اتنا رویا، اب مجھے پتا چلا کہ خوشی میں بھی روتا ہے آدمی، بہت روئے، خوشی کا رونا تھا وہ۔ اور کہا کسی وقت بھی چلے جائیں گے۔ یہ سواریاں، حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہیں۔ کہا کب سے؟ کہا مجھے پتا تھا جب ہجرت شروع ہو گئی، 6 مہینوں سے میں نے چارہ ڈال رہا ہوں، اور مجھے پتا تھا کہ آپ کو حکم ملے گا میں بھی ساتھ ہوں گا، لہٰذا اس لیے آپ علیہ السلام نے واپس آئے، حضرت علی کو بلایا، آئے، علی آج رات کو آپ نے میرے بستر پر سونا ہے، میرے بستر پر سونا ہے، اور یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، ان کو دے کر آنا۔ میں یہاں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، انسانی حقوق کے تحفظ کا دعویٰ کرنے والوں کو، یہ بڑے بڑے یہ امریکہ اور برطانیہ اور فلاں جن کے خلاف ہوتے ہیں، ان کے اکاؤنٹس فریز کر دیتے ہیں، پابندیاں لگا دیتے ہیں۔ ارے اسلام نے کیا بتایا؟ میرے آقا کے جانی دشمن ہیں، لیکن ان کی امانتیں ان کے حوالے کر رہے ہیں، اکاؤنٹ فریز نہیں کر رہے۔ کہا علی میں جا رہا ہوں، اور یہ صبح یہ فلاں فلاں کے گھر پہنچا دینا امانتیں۔ ایک بات یہ، دوسری، آپ کے جانی دشمن ہے کافر، لیکن امانتیں آپ کے پاس رکھتے ہیں۔ پتہ چلا کہ کافر بھی آپ کو مخالفت کرتے تھے، لیکن امانت دار، امین اور سچا سمجھتے تھے۔ حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا، کہا چادر اوڑھ لو، سو جاؤ، اور خود اٹھے، نکلے، گھر کا محاصرہ ہے، اللہ نے حکم دیا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ پڑھو، مٹی لو مٹھی میں اور پھینک دو، بس وہ چاروں طرف ہیں، مٹی ایک طرف پھینکی، حکم ملا جبرائیل جاؤ نا یہ مٹی ان سب کی آنکھوں میں پہنچا دو، ان کے سروں پر بھی ڈال دو۔ آنکھوں میں مٹی، سروں پر مٹی ڈال دی، اور وہ کھڑے کھڑے اونگ رہے ہیں، میرے آقا ان کے درمیان سے نکل کر ابو بکر کے ہاں چلے گئے، ابو بکر کے ہاں چلے گئے۔ ادھر پوری رات دیکھتے رہے، کبھی دیکھتے ہیں ابھی تک نہیں نکلے، کیا کریں، جھانکتے ہیں، پھر گھر کے اندر نہیں جانا، بھائی کیوں نہیں جانا، عورتیں بچے ہوں گی۔ وہ کافر بھی چار دیواری کے تقدس کا خیال رکھتے تھے کہ چار دیواری یہاں عورتیں بچے ہوں گے، اور ہمارے ہاں تو چادر چار دیواری کا کوئی تقدس نہیں ہے، جو مرضی ہوتا رہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ صبح حضرت ابوبکر نکلے، حضرت علی نکلے تو پتہ چلا، بعض میں ہے کہ نہیں، جھانک کر دیکھتے دیکھتے کہ اندر عورت بچہ کوئی نہیں ہے، گئے جا کر دیکھا یار یہ کمزور جسم والا کوئی ہے، چادر ہٹائی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تھے۔ کہا علی آپ محمد کہاں گئے؟ اب عظمت دیکھیں، فرمایا چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ کہا جہاں جانا تھا وہاں گئے۔ علی نے جھوٹ بھی نہیں بولا کہ مجھے نہیں پتا، تقیہ بھی نہیں کیا کہ چپ ہو جائیں، بتائیں کچھ نہیں، خاموش ہو جائیں، نہ، علی تقیہ کرنے والا نہیں تھا۔
علی نے کہا چلے گئے، کہاں گئے؟ جہاں جانا تھا۔ کہاں جانا تھا؟ کہا جہاں گئے۔ پوچھا کہاں جانا تھا؟ اس سے راز فاش ہو جائے گا۔ کہا جہاں گئے ہیں وہاں چلے گئے جہاں جانا تھا۔ جب یہ ہوا، یہاں ایک بات کہی جاتی ہے، یہاں سے حضرت علی کی عظمت بھی معلوم ہوتی ہے اور ابو بکر، دونوں کی عظمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ علماء نے لکھا نبی پر سب سے پہلا جان فدا کرنے والا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہے۔ کیوں؟ آپ کے بستر پر لیٹنا آسان کام نہیں تھا، مشکل کام تھا، جان کو خطرے میں ڈال کر گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلی جان فدا کرنے والا علی تھا، جو آپ کے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ اور عظمت ہے، اور پھر یہ بھی عظمت ہے کہ میرے نبی نے امت کی امانتیں کس کے حوالے کی؟ حضرت علی کے، کہ علی یہ امانتیں صبح انہیں دینا اور پھر بعد میں آ جانا، اور میں قباء سے آگے آپ کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے جب یہ فرمایا تو مجھے یقین ہو گیا کہ میری اس وقت تک تو موت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا وہاں سے آگے نہیں جاؤں گا، وہاں تک تو میں پہنچوں گا، موت نہیں آئے گی۔ عظمت ہے، امانت علی کے حوالے کی۔ حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا، بہت بڑی بات، لیکن جو رب کی امانت تھی محمد عربی، وہ کس کے پاس؟ ابو بکر کے ہاتھوں میں۔ امانتوں والا میرے رب نے ابو بکر کے ہاتھ میں دے دیا، اور راستے میں خطرہ ہے ہر طرف، ابو بکر یہ میری امانت ہے، یہ تیرے حوالے رہے گی۔ یہ اس سے بڑھ کر عظمت ہے، اس سے بڑھ کر عظمت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت علی نے اپنی جان کو نچھاور کر دیا، آقا کے بستر پر لیٹ گئے اور کہا میں حاضر ہوں۔ اور ابو بکر کی شان بھی اپنی جگہ نرالی ہے کہ وہ امانتوں والا، رب کی امانت وہ کس کے حوالے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے۔ جب وہاں گئے، اب آگے سفر وہاں سے شروع ہو گیا، اور فرما دیا ابو بکر اب یہاں سے آگے سفر ہم نے کرنا ہے۔ تو زاد راہ تیار کیا، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے کھانا پینے کا سامان، باندھنے کے لیے کپڑا کچھ بھی نہیں ہے، تو اپنا چادر اپنی پھاڑی، ایک ٹکڑے سے چادر کو، اس کو کھانے کو باندھا، ایک سے مشکیزے کو باندھا، کہا آج کے بعد تیرا نام ذا نطاقتین ہے۔ یہ حضرت اسماء کا لقب پڑا، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اور آگے سفر آپ کا غار ثور کی طرف رہا، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ۔ آج صرف اتنی بات کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قربانی دی، جب قربانی دی، اور آج اس قربانی کی وجہ سے یہ دین مجھ تک اور آپ تک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر